وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے زتو کش گشتہ جانے ناکساں، دست فضل تست درجہ ہارساں. یہ مولانا روم ہیں، کس پیارے عنوان سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، بہت سے بندے نالائق تھے، آپ کے کرم سے لائق ہو گئے. آپ کی مہربانی کا ہاتھ جانوں کے اندر پوشیدہ ہے، پس آپ نے ارادہ کیا اور نالائق لائق ہوا. کیونکہ آپ کے ارادہ پر مراد کا تخلف محال ہے. تخلف کا مطلب ہے پورا نہ ہونا، یعنی جس ذات نو تسی جڑے کم نو تیری ذات چاہے کہ اس نو پورا کرنا ہے، ناممکن ہے کہ پھر وہ پورا نہ ہوئے. اگر تو ایک کرم کر دیں ساڑھے تے کہ ساڑھے جائے نکمیاں نو لائق بنا دیں، ایک ارادہ کرن دی دے رہے تیرے واسطے، اسی بھی بہت کچھ بن سکتے ہیں. ساڑھے تے بھی تیرا کرم جڑا نا وہ نازل ہو سکتا ہے. یعنی خود نو بہت حقیر سمجھے ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات اس لائق ہے کہ او سانو عظیم بنا سکتی ہے. او اسی نالائق اور نکمیاں نو عظیم الشان انسان تخلیق کرن تے قادر ہے. اس دی خاص کرم نوازی ہو جاوے تا. جود میں جو ید گدا یا نو ضعاف، ہم چخوباں آئینہ جو یند صاف. اللہ تعالیٰ کا جود و کرم اپنے کمزوروں، فقیروں اور بے نواؤں کو خود تلاش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دا کرم جڑے کمزور ہوندے نے، فقیر ناداں، یعنی مراد اس تو حضرت نیکی اور تقوی تو لے رہے ہیں. جڑا آدمی جڑے نیکی اچ کمزور نے، تقوی اچ کمزور نے، عبادت اچ کمزور نے، یا اللہ تیرا خاص کرم انہاں بے نواواں نو جڑے بالکل عاجز نے خود تلاش کر دے. تیرا کرم انہاں نو خود تلاش کر دے. جیسے حسین صاف آئینہ تلاش کرتے ہیں کہ ہماری شکل اور ناک نقشہ صحیح نظر آئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جود و کرم بھی غریبوں، فقیروں کو، حاجت مندوں کو تلاش کرتا ہے. ایک خوبصورت مومن اپنے حسن نو مزید خوبصورتی ڈھالن واسطے جی میں او شیشہ تلاش کر دینے نا، اللہ تعالیٰ دی ذات بھی اپنے انہاں بندوں نو جڑے اللہ تو دور نے اللہ تلاش کر دے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ دا مظہر دنیا اچ یعنی جنہ چیزاں تو اللہ ظاہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دے عاشق نے کہ انہوں نے ویکھ کے انہوں دی کیفیت نو ویکھ کے واقعتاً محسوس ہوتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تے کسے ذات تے میں خواہ مخواہ نہیں مردے پہ کوئی ہے. جیسے ایسی حضرت بلال دا واقعہ پڑھنے کہ اتنا مارا گیا، کٹیا گیا، پتھر بھاری چٹان ریت تے لٹا کے انہوں دے سینے تے رکھ دیتی گئی، اور کیا کہ بس صرف تو اللہ تعالیٰ دا انکار کر دے، بس صرف تو اللہ تعالیٰ دا انکار کر دے تینوں چھڑ دیاں گے. اور اس موقع تے بھی خوش ہو کے ہسدے ہوئے آکھ دے احد احد احد. اے جڑے تسی 360 بت بنائے گئے سب بکواس ہے، او کلا ہے، او کلا ہے، او کلا ہے. اتو محسوس ہوتا ہے بھئی کچھ تو انہوں دستا سی نا، کچھ تو انہوں محسوس ہوندی سی. محبت دی او کیفیت جڑی انہوں دے اندر موجود سی، اس کیفیت تو اللہ تعالیٰ محسوس ہوتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ دا موجود ہونا جڑا نا او واشگاف ہوتا ہے، صاف ظاہر ہوتا ہے. فرمایا ہمارے فقر و مسکنت کے آئینہ میں، ہمارے فقر و مسکنت کے آئینہ میں ان کے جود و کرم کا مشاہدہ ہوتا ہے. ساڑھے یعنی کمزوری کہ اسی کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر اس تے اللہ تعالیٰ دا کرم ہو جاوے اور کچھ کرن لگ جائیے نا، اس آئینے دے وچوں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے، اس شیشے دے وچوں اللہ تعالیٰ دی ذات محسوس ہوتی ہے. ہم اللہ کے بھکاری تو بن جائیں، اللہ تعالیٰ تو خود ہم کو اپنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہم کو اپنانا چاہتے ہیں. ان کی رحمت تو خود ہماری منتظر ہے. گر بگرید ور بنالد زار زار، او نخواہد شد مسلمہ ہوشدار. اگر نفس زارو قطار روئے، انسان دا اندر اگر نفس زارو قطار روئے اور فریاد کرے
تو بھی اس کی شرارت سے مطمئن نہ رہنا۔ نفس دے بڑے عجیب حملے ہوندے نے۔ نفس جتنا مرضی روے چیخے چلائے، نہیں نہیں زیادہ نہیں، بس تھوڑا جیاں بس تھوڑی جی میری گل مان لے نا، اس شرارتی دی شرارت تو مطمئن نہیں ہونا کہ یہ کوئی اچھا کر دے گا۔ دارالعلوم کبیر والے مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع تے فرمایا کہ مؤذن، نوجوان مؤذن فرمایا سر نال اذان نہ دیتی کرو، حالانکہ سر نال اذان دینی چاہیے، فرمایا سر نال اذان نہ دیتی کرو، کیوں؟ سر نال اذان دیون نال نفس جڑا نا وہ خوش ہوندا ہے، لہذا اس کنجر نو خوش نہ کرو، اس کنجر نو خوش نہ کرو۔ بعض اوقات سر نال اذان اس وجہ تو بھی بندہ دیندا ہے کہ میرے یار بیلی سنن گے آکھن گے واہ یار بڑی آواز ہے تیری، تو کمال کر دیتا ہے، اے نال پھر نفس انسان نو اٹھا دیتا ہے۔ حالانکہ انہیں تو اللہ تعالیٰ دا نام بلند کیتا ہے نا سر نال ترنم نال، لیکن وہ سر اللہ تعالیٰ دا نام بلند کرن والا ترنم اور سر بھی بعض اوقات فتنے دا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے نام نو بلند کرن والی آواز بھی بعض اوقات فتنے دا سبب بن۔ فرمایا اس تو مطمئن ہون دی ضرورت ہی نہیں، اس تو مطمئن ہون، فرمایا تانوں دل کردا ہے کہ میں سر نال اذان دیواں اور تسی سر نال اذان نہ دیو، یہ جڑا تسی نفس دے خلاف کرو گے نا، سوچ ہی نہیں سکدے اس اذان دیتی ہے لیکن سر نہیں لائی، فرمایا تسی سوچ ہی نہیں سکدے اس دے بدلے اللہ کتنا تم بلند مرتبہ عطا کرے گا، کیوں؟ تسی اپنے دل دی نہیں منی، تسی اللہ تعالیٰ دی منی، نفس دی مخالفت کیتی ہے۔ اور اندازہ لو کہ اذان دیون وچ نفس اتنی شرارت کر سکدا ہے تو باقی تو اعمال پھر سبحان اللہ، اذان وچ یوں اتنا انسان نو فتنے وچ مبتلا کر سکدا۔ اس سے ہوشیار رہنا، نفس سے ہوشیار رہنا۔ یہ ظالم پورا فرما بردار نہیں ہوتا، بڑا آکھے گا تو میں ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا ایک دفعہ، یا ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا، یہ تھا اللہ تعالیٰ دا نام بلند کر دے پائے۔ فرمایا جس ٹائم ایک کیفیت ہوئے اس ٹائم ہر سائڈ تے تسی ویکھو، ایک اللہ والے دے بارے آندا کہ اس نو نفس بار بار آکھے کہ بھئی تو جہاد تے جا، نفس بار بار کی تو جہاد تے جا، کفار دے خلاف لڑ، اور لڑدے لڑدے مقام شہادت حاصل کر لے۔ وہ پریشان ہو کے بہ گئے بھئی نفس کیوں آکھدا تو جہاد تے جا؟ نفس تو دشمن ہے نا ساڈا۔ صرف نبی دے نفس دے بارے حدیث پاک چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر انسان دے اندر شیطان موجود ہوندے، اور فرمایا میرے اندر نفس دے حوالے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے اندر جڑا نفس ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا، میرے اندر نبوت دا نفس مسلمانوں دے، باقی ہر انسان دا نفس وہ کسے ٹائم ہی ڈنگ سکتا ہے۔ ولایت دے اعلیٰ ترین مقام تو ہی بندہ فائز ہو جاوے نا تو اس کنجر دا کوئی بھروسہ نہیں، کسے ٹائم ایسا ڈنگ مار دے کہ بندے دے وہم و خیال چ نہیں ہوتا، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو اس اللہ علیہ نے بڑا سوچیا بھئی مینوں نفس کیوں آکھدا پیا بھئی تو جہاد تے جا، یہ تو دشمن ہے اسلام دا، جہاد دا، نیکی دے اعمال دا، اور اتنا بڑا نیکی جہاد دا عمل۔ اچھا پھر انہوں نے لمبا مراقبہ کیتا کہ یا اللہ مینوں ایک گدی سلجھا کہ یہ کی چکر ہے، اے کیوں آکھدا ہے کہ تو جہاد تے جا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے الہام دی کیفیت دے وچ انہوں نے واضح کر دیتا کہ نفس کیوں آکھدا پیا، کی گل کی نکلی کہ نفس نے آکھیا کہ یا اللہ یہ روز روز ماردا مینوں، روز روز قتل کردا مینوں، میں آنا اے کر او دے خلاف، میں آنا اے کر او دے خلاف، اکے لنگی مرے مہور ہوے، روزانہ جڑا نا میرے خلاف کم کیتے جاندا، روزانہ میرے خلاف ماس کھولی کھڑا ہے، روزانہ میرے خلاف جہاد کردا پیا، ایک دن کرے جان چھوڑے، بس مینوں اے بندہ وارے نہیں ہے۔ نفس دی یعنی جہاد وچ لے جاون وچ ہی نفس دی چلاکی، اس دے وچ نفس دی چلاکی، انسان دے نفس تو انسان نو کدے بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ظالم پورا فرما بردار نہیں ہوتا، ذرا سی دیر میں بدماشی شروع کر دیتا ہے، اس لیے اس کی لگام کھینچے رکھنا ورنہ یہ نافرمانی کی سابقہ رفتار پر آ جائے گا۔ ہر ولی را نوح کشتی باں شناس، صحبت این خلق را طوفان شناس۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو حضرت نوح علیہ السلام کا نائب سمجھو، اللہ والوں کو حضرت نوح علیہ السلام کا نائب سمجھو، اگر تمہیں طوفان سے بچنا ہے تو ان کی کشتی میں بیٹھنا اپنی سعادت اور حفاظت سمجھو، مخلوق کے ساتھ اختلاط
اور رات دن مخلوق میں رہنا یہی سیلاب اور طوفان ہے کہ اسی سے بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ مخلوق دی جڑی صحبت ہے ہر طرح دی، مطلب جنہیں جانوراں نال رہے انہاں جانوراں دے اوصاف انسان وچ آ جاندے نے، تے جڑی مجلس جڑے چھوراں نے سارا دن گالاں دیونیاں ہوندیاں نے، انہاں دی مجلس وچ بیٹھ کے پھر او دے اثرات بھی تاں ہون گے نا۔ جنہاں دی ساری رات ڈرامے فلماں ویکھدے ہیں یا گانے سنتے ہیں گزردی ہے، انہاں دی صحبت وچ بیٹھاں گے تو پھر او دے اثرات بھی تاں منتقل ہون گے نا۔ جانوراں دے اثرات بھی منتقل ہوندے نے، انساناں دے اثرات بھی انساناں دے اندر اور بہت تیزی نال منتقل ہوندے نے۔ اور کہ بعض بزرگوں نے لکھیا ہے کہ نیک لوگاں دی صحبت جڑا آدمی اختیار کردا ہے اور جتنا مرضی گناہ گار ہوئے ایک دن نیک بن جاندا ہے، اور برے لوگاں دی صحبت وہ جتنا مرضی نیکوکار ہوئے وہ برے لوگاں دی صحبت انہوں برا بنا ہی دیندی ہے، انہوں برا۔ اور نوح علیہ السلام دی صحبت وچ پتر رہندے سن لیکن باہر دوست بھی ہر طرح دے، وہ باہر والی صحبت برباد کر گئی، مسلمان نہیں ہو سکے۔ یعنی نبی دی اولاد ہو کے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دیتی، کیوں؟ برے لوگاں دی صحبت، برے دوست زہر قاتل نے۔ اچھے خاصے نیک نوجوان برباد ہو جاندے نے، اچھا مطمئن ہوندے نے، نہیں جی او برے نے میں تا اچھا نا، اور میرے نال بہن دی وجہ تو اچھے ہو جان گے، اور میرا ایڈا تو اجازت یافتہ کہ تیری صحبت تے اگلے نو جناب اثرات پہن گے، اس طرح نہیں ہوندا۔ بری صحبت انسان جتنا مرضی چنگا ہوئے انسان نو برا بنا دیندی ہے۔ مخلوق کے ساتھ اختلاط اور رات دن مخلوق میں رہنا یہی سیلاب اور طوفان ہے، اسی سے بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے، کیونکہ غافلین کے ساتھ رہنے سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، یعنی ان کی صحبت اختیار کرو تو فسق و فجور کے سیلاب سے بچ جاؤ گے۔ چون شوی دو ور از حضور اولیاء، در حقیقت گشتائے دور از خدا۔ اگر اللہ والوں سے بدگمان ہو کر تم ان سے دور رہو گے تو تم ولی اللہ سے دور نہیں ہوئے، اللہ سے دور ہو گئے۔ جسے اللہ علیہ تو بدگمان ہو کے انہوں تو دور چلے جاؤ نا، فرمایا کہ تسی اس ولی تو دور نہیں ہے، تسی حقیقت اللہ تعالیٰ تو دور ہو گئے۔ اگر تم اپنے شیخ سے دور رہو گے تو اللہ تعالیٰ سے بھی قریب نہیں ہو سکتے۔ میرے شیخ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آئس کریم کو فریج سے نکال کے رکھ دو پانی ہو جائے گی۔ آئس کریم فریج برف دی ہوتی ٹھنڈک دی وجہ تو برف نما محفوظ وہ آئس کریم نظر آتی ہے، پانی سے فریج سے نکال کے رکھ دو پانی ہو جائے گی، ماہیت بدل جائے گی، پہچانو گے بھی نہیں کہ یہ کبھی آئس کریم تھی، کیونکہ آئس کریم اپنے کریم سے دور ہو گئی، آئس کریم اپنے کریم سے دور ہو گئی، فریج اس کے لیے کریم ہے، فریج اس کے لیے۔ اسی طرح شیخ بھی کریم ہے، اس سے دور نہ رہو۔ اگر حصی قرب حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم خط و کتابت سے تعلق رکھو۔ اگر شیخ کو جا نہیں سکتے، انہوں دی صحبت مجلس اختیار نہیں کر سکتے، تو کم از کم انہوں نال رابطہ ضرور ہونا چاہیے اپنی اصلاح دے حوالے نال۔ تبع ناف آہا ویست ای قوم را، اندرو خونو اندرو شان مشکہا۔ اللہ والوں کا مزاج مثل ہرن کے نافہ کے ہے، نافہ میں تمام خون بھرا ہوا ہے اور اسی کے بیچ میں مشک چھپا ہوا ہے۔ ہرن دے اندر اللہ تعالیٰ نے جڑا مشک رکھیا نا، یہ خوشبو رکھی ہے اس دے نافہ دے اندر، اے دی مثال دیتی جاندی ہے، سب تو بہترین خوشبو جڑی ہے نا ہرن دے نافے چو نکل دی ہے خوشبو، اس دی طرف اشارہ کیتا گیا کہ اللہ والوں کا مزاج مثل ہرن کے نافہ کے ہے، کہ نافہ میں زبردست گل ہے، نافہ میں تمام خون بھرا ہوا ہے اور اسی کے بیچ میں مشک چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح اہل اللہ کے لوازم بشریت سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ والے ہوندے نے لوگ یار یہ بھی تے انسان نے کوئی اتولت تھے نہیں، یہ گل مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آکھدے سن، نہیں یہ بھی ساڑی طرح کھاندا ہے پیندا ہے، اینوں بھی لیٹرین دی حاجت پیش ہے، بول براز یہ بھی کردا ہے، یہ کیڑا بھی کوئی ہور مخلوق ہے ساڑے خاندان چ جمے ہے، کوئی نبی اینوں کس طرح سے نبی مان لئیے بھائی قبول۔ اچھا جس تے نال بندہ رہندا ہوئے نو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس نو قبول کرنا سب تو زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لوازم بشریت سے دھوکہ نہ کھاؤ،
کہ ان کو بھی بول براز کی حاجت ہوتی ہے، وہ بھی کھانے پینے اور سونے کے محتاج ہیں، کبھی کھانسی آ رہی ہے، کبھی ناک کا بلغم صاف کر رہے ہیں، لہذا ان کا خون بلغم ان چیزوں کو مت دیکھو، بلکہ ان کے اندر نسبت مع اللہ کا جو مشک چھپا ہوا ہے اسے دیکھو، ان کے اندر نسبت مع اللہ کا جو مشک چھپا ہے اس کی قدر کرو کہ اس کی قیمت زمین، آسمان، سورج، چاند اور بادشاہوں کے تخت و تاج سے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ جڑا نسبت دا نور اس کے سینے چ موجود ہے، اس نور دی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس نور دی کوئی قیمت نہیں لا سکتے۔ ساڑے حضرت عبداللہ بیلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے سن، بہت قطب سن اپنے دور دے، حضرت عبداللہ بیلوی رحمۃ اللہ علیہ بند بوسن ملتان دا، انہوں نے ایک مرید سی، حضرت دی ہر دفعہ مجلس اسی کرتے جاندہ ہے۔ اس نے ایک دفعہ کی تھا کہ مشورہ گھر والے نال کر کے نا بھئی میں مہینے بعد جانا اپنے شیخ دی صحبت، بس آپ ایک جگہ بھیچیے تھے شجاباد جگہ جا لینے، اتھے ہر نماز حضرت دے پیچھے پڑھیں گے، حضرت دے نال گھر لے لینے آپ۔ انہیں جناب جگہ بیچی تو اتھے پہنچ گیا، زمین خرید مکان خرید لیا بنا بنایا، اتھے شفٹ ہو گئے۔ حضرت زور ٹائم جا کے ملیا، بیلوی صاحب تو بڑا روب ہوندہ ہے، انہوں ضرورت نہ ہوئی گل کرن دی یا کوئی مجمع سی، چلو بھی بعد ہی گل کرن دی۔ زور دی نماز حضرت دے پیچھے پڑھی، حضرت نال ملا۔ عصر دی نماز حضرت دے پیچھے پڑھی، حضرت دی مجلس سے تھوڑی دیر بیٹھا رہا۔ مغرب دی نماز پھر حضرت نے انہوں سدیا بھئی تو تاں کدے دسے ہی نہیں بھی تیرے کوئی تھے رشتہ دار رہندے نے، ظاہر ہے حضرت دے علم وچ ہوے گا کہ تیرے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، تو صبح بھی سی ظہر علیہ سی، ہن کدے کول تو رہندا پیا ہے، کس دے کول ٹکے ہیں، نہ تو خانقاہ چاہیں بھی چلو کھانا ایتھے آ کے کھا لیندا، کدے کول آیا ہے تو انہیں آکھیا حضرت میں نا وہ اپنا ملتان والا مکان ویچ چھوڑے تے میں ایتھے شفٹ ہو گیا شجاباد وچ، تاکہ میں اپنے شیخ کولو ہر وقت رہاں۔ حضرت نے آکھیا بھئی یار کم از کم تو میرے نال مشورہ تو کر لیندا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت بس میرا دل کیتا ہے کہ میں ہر ٹائم تہاڈی صحبت وچ رہنا چاہیے، اس واسطے میں مشورہ نہیں کیتا اور میں ڈائریکٹ فیصلہ کیتا۔ انہوں نے فرمایا اتھے ٹھیک سی تو کیوں آیا اتھے؟ حضرت جملے اتھے ٹھیک سی تو کیوں آیا اتھے؟ انہوں نے کہا حضرت تہاڈی صحبت وچ رہاں گا ہر ٹائم۔ حضرت نے فرمایا او بھائی عبداللہ بیلوی یہ بھی ایک بندہ ہے، یہ بھی ایک انسان ہے، یہ کوئی آسمان تو اتریا کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ ان جلے ہر ٹائم تو میرے نال رہ سے تینوں میرے عیب بھی نظر آ سن، ساڑھے ہاں یہ بھی ایک عیب ہے نا، وہ پیر صاحب لیٹری نہیں جاندہ پہ میں ان تو میرے کول آ گیا تینوں میرے عیب نظر آ سن۔ دور ٹھیک سی اور حقیقت بھی ایویں ہے کہ عموماً دور والے فیض حاصل کر جاندے نے۔ حضرت بہت اس چیز تے فکر مند ہوندے سن ساڑھے حضرت جی آخدے سن کہ پشاور دے وچ یعنی سرحد دے وچ، سندھ دے وچ، بلوچستان دے وچ، ہر علاقے دے وچ میرے خلفاء ہیں، لیکن پنجاب دے وچ نہ ہون دے برابر نے۔ لیکن الحمدللہ اس ٹائم حضرت دی جڑی شخصیت ہے ضلع خانیوال دے وچ تقریباً 5 خلفاء ہیں حضرت، الحمدللہ ان فضا تھوڑی بدل دی پئی ہے۔ اور عموماً ہوتا ہے کہ جس لے بزرگاں دا آخری ٹائم آتا ہے نا پھر کچھ نہ کچھ لوگ مانی نہیں دینے، ابتدان مننا قبول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو شیخ دی صحبت بعض اوقات وہ فائدے دی بجائے الٹا نقصان، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا انسان نو۔ ایک پیر دا خاکہ بٹھایا ہے کہ پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، پیر بایزید بستامی، پیر معین الدین چشتی اجمیری۔ اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری دے امتحانہ دے دن کسے نو یاد نہیں ہونے، انہوں نے صرف کرامتہ سانو یاد نے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دے کرامتاں او سانو یاد نہیں، لیکن اے یاد نہیں کہ آخر چوراں نے ڈکیا تو سی نا بھی ہاں جے کول جڑے پیسے نے کڈو جی، روکتا گئے نا۔ اور بھی کئی امتحان جڑا اتنا غربت دا عالم سی کہ ماں اس نو پیسے لکا چھپا کے اس طرح وہ دی جیب سی کے اس نو دیندی پئی سی، ظاہر اس بیچارے دی بڑی قسم پرسی، غریبی دی حالت وچ او دا بچپن ہوئے گا نا، یتیمی اور غریبی دی حالت وچ او نہیں ساڑھے ذہن وچ خاکہ ہے، بلکہ پٹھا الٹا اور ناجائز خاکہ ہے کہ جناب 11 سال بعد کشتی تار دی تھی۔ ساڑھے یہاں ایک خاکہ جڑا نا او ذہن دے وچ انہاں دا بیٹھا ہوئے، اور قریب رہن نال آداب دا پتہ نہ ہوئے نا انسان نو تو بہت زیادہ انسان دھکے کھاندا ہے، پھر مشکل ہو جاندے انسان واسطے۔ می کہ اسرافیل وقت اندر اولیاء
مردہ رازی شاہ حیاتستو نما۔ اولیاء اللہ اپنے زمانے کے اسرافیل ہوتے ہیں، اولیاء اللہ اپنے زمانے کے اسرافیل ہوتے ہیں۔ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو مردہ زندہ ہو جائیں گے، اسی طرح ان کے ملفوظات سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک مارن گے، پہلے پھونک مارن گے نفخہ اولا، سارے لوگ مر جان گے، دنیا کچھ باقی نہیں۔ دوسرا دفعہ جلے سور پھونکن گے، اس سے ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی، مخلوق تو مراد انسان جن زندہ ہو کے کھڑے ہو جان گے۔ اور جی میں اسرافیل علیہ السلام دی پھونک نال سارے لوگ زندہ ہون گے، اللہ والے دے ملفوظات نال لوگاں دے مردہ دل زندہ ہو جاندے ہیں، مردہ دل زندہ ہو جاندے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت سے وہ حیات پاتے ہیں۔ اور نما میں حیاتستو نما، نما معنی میں ارتقاء کے ہیں، یعنی اس کی صحبت عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا اللہ والوں کے بارے میں تعجب مت کرو، وہ دنیا میں رہتے ہوئے کیسے ہر وقت با خدا رہتے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہیں، آن کے بر افلاک رفتہ رش بود، بر زمین رفتن چہ دشوارش بود۔ تم یہ تعجب کرتے ہو کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ کیسے با خدا رہتے ہیں، جیسے کیسے ہر وقت نظر کی حفاظت کرتے ہیں، ہر وقت کیسے گناہوں سے بچتے ہیں۔ اس کا یہ جواب ہے کہ جن کی رفتار افلاق پر ہے ان کو زمین پر چلنا کیا دشوار ہے۔ جنہاں دی رفتار ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ دی ذات وچ مست ہوندے نے، اتنی پرواز ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے، انہوں نے تھلے ویکھن دی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے ادھر ادھر تانک جھانک کرن دی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جنہاں دی رفتار اتنی تیز ہے ان کو زمین پر چلنا کیا دشوار، یعنی اللہ والے جب آسمانی اعمال صالح کی برکت سے افلاق پر پہنچ گئے، یعنی صاحب افلاق سے جن کو رابطہ اور تعلق نصیب ہو گیا، آسمان والے نال جنہوں نے تعلق نصیب ہو گیا، تو ان کو ان زمینی اعمال سے بچنا کیا مشکل ہے۔ اس تعلق رابطہ مع الحق کے لیے کیا چیز مضر ہو سکتی ہے، ایزی آسان ہونا واسطے۔ آن کے واقف گشت بر اسرار ہو، سر مخلوقاں چہ بود پیش او، جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے رموز اور اسرار سے آگاہی نصیب ہو گئی، ان کے آگے مخلوقات کے راز کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ سایہ رہ برے است از ذکر حق، یک قناعت بہتر از صدہا طبق۔ شیخ کی صحبت کا سایہ تمہاری تنہائی کے ذکر سے افضل ہے۔ کلے بہ کے جتنا اخلاص نال ذکر کیتی رکھو، جتنا مرضی اخلاص نال ذکر کیتی، اپنے شیخ دی مجلس سے تہاڈا ایک لمحہ ایک سیکنڈ دا بیٹھنا اس تو کئی گنا بہتر ہے۔ اور ایک شعر بھی ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، وہ بھی سیدہ شعر ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، یک زمانہ صحبت با اولیاء، کہ کسے اللہ والے دی صحبت ایک گھڑی ایک لمحے دا بیٹھنا بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، بغیر ریادے یعنی اخلاص دے نال 100 سالہ عبادت تو افضل ہے اپنے شیخ دی صحبت اور مجلس وچ بیٹھنا۔ شیخ کی صحبت کا سایہ تمہاری تنہائی کے ذکر سے افضل ہے، کیونکہ شیطان نے بھی اکیلے اور تنہے بیٹھ کے بڑی عبادت کی تھی۔ آسمان پر کوئی جگہ خالی نہ تھی جہاں اس ظالم نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن مردود ہونے سے نہ بچ سکا، کیونکہ عبادت سے فنائیت کی بجائے اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا۔ عبادت شیخ دی موجودگی چ بندہ کردا ہے نا، اودے چ کہ غلطی کرے گا شیخ ٹوکے گا، غلطی کرے گا شیخ بےزتی کرے گا، عبادت بھی کی تھی پھر بھی بےزتی ہوئی، تو اودے اندر تکبر نہیں آندا۔ عبادت کی تھی کوئی پوچھنے والا نہیں، کلے بہ کے عبادت کر کے جلے بندہ ذکر کر کے مراقبہ کر کے اٹھ دینا، پھر وہ ادھر ادھر ویکھتا ہے، آج میں اتنی دیر مراقبہ کیتا، آج میں جی اتنی تسبیحاں کیتیاں نے، آج جی آج تو میں کمال کر رہا میں دعا چ رویا بھی ہاں، وہ پھر اس دی ہوا خراب ہو جاندی ہے۔ اچھا ہن اسی ہن اتنے ہیں، ساڑے شیخ خانے والے چ نے بھی سانوں تو نہیں ٹوک سکتے، بھی ٹوک دے نے، جیڑا سبق کردا ہے نا انہوں خواب ضرور آندے نے، اور جنہوں خواب آندے نے او خواب صحیح سبق کردا پیا یا غلط کردا پیا او شیخ واسطے اشارے ہوندے نے، لیکن اسی پیر نو کچھ دسنی نہیں، کیا گا جی
اسی پیر نو کچھ دسنی نہیں نہ اپنی اصلاح ہوے گی، کیوں اصلاح منحصر ہے اپنی کیفیات دسن نال، اس دے بغیر ناممکن ہے۔ شیخ کا سایہ تکبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور تکبر سے حفاظت مردودیت سے حفاظت کی ضمانت ہے۔ بندہ مردود نہیں ہو سکتا جس میں تکبر تو حفاظت ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ حضور نے فرمایا جس بندے دے دل وچ رائی دے ذرے دے برابر تکبر موجود ہے نا، وہ جنت جاؤنا تو دور دی گل، جنت دی خوشبو ہی نہیں سنگ سکتا، اور جنت کی سمیل بھی محسوس نہیں ہوگی۔ ابلیس تکبر ہی کی وجہ سے مردود ہوا، اسی لیے جب صحبت شیخ نصیب ہو تو اس وقت تنہائی میں بیٹھ کر ذکر نہ کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم شیخ کے پاس بیٹھے رہو، کیونکہ ذکر سے کبھی نشہ آئے گا اور تم اپنے کو بایزید اور بابا فرید الدین عطار سمجھنے لگو گے، تکبر آ جائے گا۔ شیخ کا سایہ تمہیں مقام فنا پر رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کو مقام فنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو مقام فنا پسند ہے۔ ناز تقوی سے تو اچھا ہے نیاز رندی، ناز تقوی سے اپنے آپ نو نیک سمجھنا اور اس تے خوش ہونا، اس تو بہت بہتر ہے نیاز رندی، نیاز تکلف، لوگوں نو وکھاون واسطے عبادت کرنا، اس تو بہتر نیاز رندی کہ تکلف تو نیاز ہو کے پاک ہو کے صاف ہو کے سیڈ تے ہو کے تکلف لوگوں نو وکھاون واسطے نہیں، اللہ واسطے کر دے پے۔ جاہ زاہد، زاہد آکھ دن پرہیزگار عبادت گزار نو، سبحان اللہ، زاہد عبادت گزار نو۔ جاہ زاہد، جاہ اپنے آپ نو سمجھنا، عبادت زاہد اگر اپنے آپ نو کچھ سمجھن لگ جاوے، یعنی عبادت گزارے پرہیزگار ہے، او دے نال اپنے آپ نو کچھ سمجھن بھی لگ جاندہ ہے۔ جاہ زاہد سے تو اچھی میری رسوائی ہے، کہ جاؤ جلال بلے بلے اپنے آپ نو کچھ سمجھنا، اس تو اگر بندہ رسوا ہو کے زندگی گزارنے، ذلیل ہو کے زندگی گزارے، لوگ عزت نہ بھی کریں، فرمایا کہ اے بہتر ہے، کیونکہ اس دے وچ قبولیت ہے اور اس دے وچ کسے ٹائم ہی بھٹک سکتا ہے، جاہے زاہد کسے ٹائم ہی بھٹک سکتا ہے۔ دوسرے مصرع میں مولانا فرماتے ہیں کہ سینکڑوں طبق سے ایک قناعت بہتر ہے۔ دیکھیے کیسی مثال دے، اگر تمہارے پاس سینکڑوں قسم کی بریانیاں سینکڑوں قسم کی پلیٹوں میں رکھی ہوں، لیکن اگر قناعت نہیں ہے تو تم ہائے ہائے کرتے رہو، اے بھی کھا لواں، اے بھی کھا لواں، اے بھی کھا لواں۔ قناعت نہیں ہے تو ہائے ہائے کرتے رہو گے۔ اس لیے ان سینکڑوں طبق کے مقابلے میں ایک قناعت اگر تمہارے پاس ہے تو وہ کافی ہے، ایک قناعت اگر تمہارے پاس ہے تو وہ کافی ہے۔ مراد یہ کہ کثرت عبادت کے ناز سے بہتر ہے کہ شیخ کی صحبت سے تمہارے اندر ایک شکستگی آ جائے گی جو ہزار عبادت سے افضل ہے۔ کلے بہ کے عبادت کریں گے اپنے آپ کو کچھ سمجھیں گے، شیخ دی صحبت بہوں گے جلے اتنا بڑا اللہ اللہ سامنے بیٹھا ہوئے گا تو پھر خود بندہ شکست کھا جاتا ہے، نہیں یار انہاں دے مقابلے تو میں کسی ہی کوئی نہیں، پھر انسان اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے۔ ایک سفر رہ گیا بابا، پریشان نہ ہے۔ پیر باشد نرد بانے آسماں، تیر برراں از کے گردد از کماں۔ یہ شعر تیسری چوتھی دفعہ آندہ پہ ہے نا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ پیر آسمان کی سیڑھی ہے، کیا تیر بغیر کمان کے اڑ سکتا ہے؟ تیر چاہے 10 لاکھ روپے کا ہو، چاہے سونے چاندی اور جواہرات کا ہو، زمین پر ہی پڑا رہے گا جب تک کمان میں نہیں آئے گا۔ شیخ کمان ہوتا ہے، شیخ کمان ہوتا ہے۔ اگر شیخ سے تعلق نہیں تو تم علم و فضل کے باوجود زمین ہی پر دھرے رہو گے، کبھی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکو گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں، بس 8 سال مدرسہ میں پڑھ لینا کافی ہے، علم سے سب اصلاح ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی تھانوی، ان اکابرین کے پاس علم کم تھا جو ان حضرات نے ایک غیر عالم کی غلامی اختیار کی۔ اے تینوں جس دے مرید سن، ہن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم سن، مفسر قرآن سن، محدث سن اپنے دور دے، لیکن مرید اس بندے دے ہوئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دے جڑا خود عالم نہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی سارے دیوبندیاں دا پیو ہے، سارے دیوبند کسی نے آکھے نا دیوبندیاں دے پیو، ویسے کسی نے کسی دے نال غصے ہوندے ہیں، اگر انہوں نے آکھو بھی قاسم نانوتوی دیوبندیاں دا پیو ہے، خوشی نال قبول کرنا، ہاں ساڈا روحانی پیو ہے اور سانو اس چیز تے فخر۔ علم دا
بہت بڑا جناب سمندر ہیں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے ہندوؤں نو مناظرے دے وچ ایک منٹ وچ ذلیل کر کے اتو اٹھا دے سن، جس دے صرف علم نہیں، عملی زندگی اچھی بہت اگے سن۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا، کچھ لڑکیاں نے حضرت ہندو انہوں نے کوشش کی تھی حضرت نو ذلیل کرنے واسطے، مسلمانی رو پہ چاہے آپس مشورہ کیتا بھائی یار آپس چنا ایک مر جاوے تے سرسری بھئی اسی مر گئے ہیں، اے جی مر گیا جنازہ پڑھان واسطے لے آؤ۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نو ساتھ کے لے آئے جنازے واسطے، انہوں آکھ دیتا جلے حضرت دوسری تکبیر آکھے نا اسی کھنگورا ماریں گے تو اٹھ کے بہ جائیں، اب سارے ہنس پویں گے، یہ دی بےزتی ہو جائے گی، یہ دی بےزتی ہو جائے گی۔ حضرت نو ساتھ کے لے حضرت جنازہ حضرت آ گئے، جلے جنازہ شروع کرنے لگے حضرت نے فرمایا ہاں بھائی جنازہ شروع کریے، انہوں نے کہا جی حضرت اجازت جنازہ شروع کرو۔ انہوں نے فرمایا ویکھ لو پھر بھی سوچ لو ایک دفعہ، انہوں نے کہا سوچ لو یہ جی شاید مسلمانوں کوئی ہوگی کی ترتیب، انہوں نے کہا حضرت سوچے پھر بس تسی پڑھاؤ جنازہ۔ فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ حضرت نے نیت بنن تو پہلے فرمایا اللہ اکبر، اور اس دے بعد نیت کی تھی 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ پوری نیت کر کے اور پہلی تکبیر آ کے اللہ اکبر ثنا پڑھ کے دوسری تکبیر انہوں پیچھوں کر اور جناب اشارے بھئی اٹھے، تیسری تکبیر پھر انہوں نے کھنگا اور تیز ہو گئے، چوتھی تکبیر، چوتھی دے بعد سلام پھیر کے آدھے پیچھے بیٹھ کے مسکرایا وہی کون کھنگن دا کی فائدہ، پہلی تکبیر تے گیا گا پہلی کی کام ہو گیا۔ یعنی ایسے لوگ سن حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، وہ ایک غیر عالم دے جا کے بیعت ہوئے۔ مولا رشید احمد گنگوہی ساڑے فقہ دی سب تو معروف شامی کتاب جدو فتوے دی کتاب ہے، اس دے جڑے مصنف سن بہت بڑے آدمی سن، حضرت رشید گنگوہی رحمت اللہ علیہ نو لوگ ثانی شامی آخدے سن کہ اے تو شامی رحمت اللہ علیہ دی دوسری روح آ گئی ہے، اور لوگ انہوں نے جبال العلم آخدے سی، علم دا پہاڑ، اتنا علم سی، لیکن بیعت کیس دے ہوئے جڑا خود عالم ہی نہیں ہے۔ تسی ہون بیکھ لو پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ ایک کسے مدرسے دے باضابطہ عالم نہیں سی، دارالعلوم دیوبند دے 3 استاذ الحدیث انہاں دے خلیفہ مجاز نے، 3 استاذ الحدیث انہاں دے خلیفہ۔ اچھا اے اصول رہا ہی اللہ تعالیٰ دا کہ غیر عالم کو اللہ تعالیٰ نے علماء دی تربیت کروائی ہے۔ جو ان حضرات نے ایک غیر عالم کی غلامی اختیار کی، بس حب جاہ مانے ہے، حب جاہ اپنے آپ نو کچھ سمجھنا، اے مانے لے یار کسے دا بیعت ہونا، 8 سال کتابوں جو پڑھے نے عالم بنے ہیں، بخاری پڑھیے تفسیر پڑھیے بس کافی ہے۔ فرمایا اے حب جاہ مانے، علم کا پندار کسی کو اپنا بڑا نہیں بنانے دیتا، لیکن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی ہوا بھی نہیں لگتی، عالم جتنا مرضی بن جاوے انہوں اللہ تعالیٰ دی محبت دی ہوا ہی نہیں لگتی جدوں تک اللہ والیاں دی جتیاں سیدھیاں نہ کرے گا، اور اپنے پندار خود پرستی سے ہمیشہ مثل تیر بے کما زمین پہ پڑا رہے گا۔ اور میں اپنے آپ نو پندار خود پرستی اپنی جڑی پرستش کی آندا ہے لہ میں تا عالم ہاں، لہ میرے اندر تے یہ چیز موجود، اچھا صرف عالم نہیں، یہ ہر شعبے چ، لے میرے کول تے اتنے کلے زمین ہیں، لے میرے کول تے اتنے مربع نے، لے مینوں تے جناب جنرل کونسلر ایم این اے ایم پی اے سلوٹ مار دے نے، یہ سارے او پمپنگ جڑی انسان دے وچ ہوئی ہوندی ہے، یہ چیز انسان نو نہیں جھکن دیندی، صرف علماء واسطے نہیں، علماء دی بڑی شان ہے، اس کا انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ علماء دی توہین تو اللہ تعالیٰ سانو بچاوے، بزرگاں نے لکھا ہے علماء دی توہین ایک ایسا گناہ ہے کہ جڑا مردے وقت ظاہر ہوندا ہے اور نتیجہ بندے دے ایمان دے ختم ہون دی صورت ثابت سامنے آندا ہے کہ بندہ ایمان تو بھی محروم ہے۔ اللہ علماء دی ناقدری تو بچاوے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ اگر عالم کسے اللہ والے نال جڑے ہو یا نہیں ہے، یہ سونے دا تیر تا ہے لیکن کمان کو نہیں، تو پیا رہے گا، استعمال اس تا نہیں آ سکتا، استعمال کس سے لے آئے گا جلے کمان ہوئے گی کھچ کے پھر نشانے تے ماریا جائے گا، پھر وہ تیر جا کے کدھر لگے گا۔ چوں گریدی پیر نازک دل مباش، سست ری زندہ و چو آب و گلے مباش، جب تم نے پیر بنا لیا تو اب نازک دل نہ رہو، کہ ذرا سا پیر نے ڈانٹ دیا تو دل میں کینہ پیدا ہو گیا، اور کچڑ کی طرح زمین پر نہ پڑے رہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سرگرم رہو۔ کار مرداں روشنی گرمی و است،
کار دونا ہے لاؤ بے شرمی و است، مردان خدا کا کام سرگرم عمل رہنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے اور غیر مرضیات سے بچنے میں جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اس میں خود بھی سرگرم ہیں اور دوسروں کے لیے بھی روشنی ہدایت ہیں اور گرمی عمل کا ذریعہ ہیں، اور کمینے لوگوں کا کام ہیلا بہانہ بازی ہے کہ صاحب آج کل کے معاشرے میں کیسے نگاہیں جھکا کے رکھیں۔ کمینہ آدمی جڑا نا وہ بہانے ہی بنا ہے، وہ جی آج دے دور وچ کوئی بندہ بچ سکتا ہے؟ آج کے دور میں سود سے کیسے بچیں؟ آج دے دور جی کاروبار ہی نہیں ہوتا سود دے بغیر۔ آج کے دور میں کیسے شرعی پردہ کریں؟ یعنی انہوں نے اسلام دی ہر چیز تے عمل کرنا ناممکن نظر آتا ہے۔ قرآن کی آخر ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں انسان دی طاقت تو زیادہ انہوں حکم نہیں دینا، اللہ اے آخر ہے۔ اور انسان آخر ہے نہیں یار یہ تو آج دے دور وچ ہو ہی نہیں سکتا، اے انسان در پردہ اللہ تعالیٰ نو آخر ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے جھوٹ بولے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم الشان ذات، جبکہ ہماری اسی معاشرے میں اہل اللہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ انہیں چیزیں تے عمل کرنے والے لوگ بھی تو ہے کہ نا، کیا وہ کوئی اور مخلوق نے؟ وہ تو آسمانوں تو اترے نے۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو انہیں تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے، مراقبہ فرمانا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم انکا لکنت اللہم اغفر لی وللمؤمنین، اللہم انی اعوذ بک من الهم وأعوذ بک من البخل والجبن